बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट और जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी दो खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से 60 सेनेटर्स ने खत लिखा था। आपको इल्म है अमेरिका के अंदर इसकी बड़ी गूंज है। आज अमेरिका की हुकूमत का इस पर जवाब आया है और साथ ही अलीमा खान ने इस बारे में क्या कहा है वो भी आपके सामने रखना है। चीन ने पाकिस्तान की हुकूमत के होश उड़ा के रख दिए हैं। ये बड़े ही एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। एक तरफ बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत किस तरीके से मुसलसल नाकामी का शिकार हो रही है। और साथ ही जो IMF के साथ पाकिस्तान हुकूमत की डील तय पाई थी, वो भी टारगेट पूरा करने में ये हुकूमत नाकाम हुई है। ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े बुलंद बांग दावे किए। IMF के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए काफी लहदे हुई, बड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर इस पर जो है वो बैंड बाजे बजाए गए कि देखिए बड़ा एतमाद किया IMF ने और हम बड़े कामयाब हो गए और हमने बड़ा आम काम कर लिया है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त कभी फाइलर, कभी नॉन फाइलर, कभी किसी की गाड़ी जब्त कर लेंगे, किसी की सिम ब्लॉक कर देंगे। ये जब से ये रजीम मुसल्लत हुई है, ये पाकिस्तानी कौम को धमकियों के अलावा या लोगों की गिरफ्तार करना, हरासा करना, तशद्दुद करना, इसके अलावा शायद इसको कोई काम नहीं आता। और अब आज खबर जो शहबाज राना की जो कहानी स्टोरी है, वो बड़ी ही आम है। और खबर उन्होंने ये दी है कि मुआहदा आदाफ में नाकामी पर अवाम पर मजीद टैक्स या IMF के साथ दोबारा मुज़ाकरात। हुकूमत के पास दो ऑप्शन बचे हैं, चूंकि हुकूमत जो अभी IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है पहले महीने के अंदर ही नाकाम हो गई है। 13,000 अरब रुपए के टैक्स हदफ अजूल के लिए इक्तसादी तरक्की की शरह, अफराते ज़र, बड़े पैमाने पर पैदावार और दरामदात में से 3 मफरूज़े पहली तिमाही के इख्तिताम तक जो है वो गलत साबित हो गए। हुकूमत के टैक्स वसूली से लेकर सूबाई कैश सरप्लस तक सब आदाफ गड़बड़ हो चुके हैं। FBR वसूलियों में कमी दिसंबर तक 400 अरब रुपए तक जा सकती है। रुपया मजीद जो है वो गिराएं, IMF का ये दबाव है कि भाई रुपया गिराएं। तो अब ये बात जो है एक बड़ा बहुत ही आम सहाफ़ी हैं शहबाज राना, जिनकी मुआशी जो है वो मामलात पर बड़ी गिरफ्त है, उन्होंने ये खबर दी है कि ये हुकूमत जो अभी इन्होंने हाल ही में वादे किए हैं उसके अंदर भी ये नाकाम हो चुकी है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिस खबर ने हैरान और परेशान किया है कि वो है सिक्योरिटी का इशू। और ये किसी और ने नहीं कहा, बल्कि ये खबर तमाम जगहों पे छपी है। और ये चाइना के सफीर ने एक कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए जो बातें की हैं, वो हुकूमत पर एक पूरी चार्जशीट है। यानी आप एक तरफ सियासी मुखालफिन को कुचल रहे हैं, आपका जो असल काम है वो काम जब नहीं होगा तो उस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम सवाल उठा रही है, बल्कि अब दोस्त ममालिक जो है वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब ये बहुत ही बड़ी खबर है, मीडिया ने इसको फोकस नहीं किया। खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के सफीर हैं उन्होंने वादे किए, और हाल ही के अंदर आपको इल्म है SCO इजलास के अंदर जो चाइना के आम वजीर आजम थे उन्होंने भी आके मुलाकातें की और उन्होंने जो कुछ कहा है ये बात खुल के आ गई है। ये यहाँ पे CPEC हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज आसमान को छू रही है। तो अब ये यानी ये सिर्फ अपने जो चंद एक टाउट हैं उनके जरिए ना तो नीचे महंगाई कम आई है, तो आप जो टाउट हैं उनको करके जितना भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे शोर मचा लें, तो ग्राउंड रियलिटी तो आवाम को पता है कि एक गरीब आदमी किस तरह गैस का, बिजली का बिल पे कर रहा है। अच्छा, अब यहां पे चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान को, वो कहते हैं कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बगैर CPEC नहीं चल सकता, हमले नाकाबिले कबूल हैं। ये चीनी सफीर ने गुफ्तगू की है रिपोर्टेडली। पाकिस्तान को इन लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए जो चीनी शहरियों पर होने वाले मोहलक हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने यह कहा है कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी CPEC को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट है।
اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. 6 ماہ میں 2 مولک حملے ناقابل قبول ہیں. یہ ایک دوست ملک کہہ رہا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے اصل کام کریں. یعنی یہ پاکستانیوں کو ننگا کرنا اور پاکستانیوں کو اٹھانا یہ معاملہ حل نہیں ہے. حکومت پاکستان کو چین مخالف دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. دیکھیں پہلے امریکہ کہتا تھا ڈو مور، اب چائنا کہہ رہا ہے. یہ بڑی اہمیت ہے اس کی. اچھا وہ کہتے ہیں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. جب تک محفوظ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا یہ پروگرام آگے نہیں بڑھ سکتا. منگل کو پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے زیر تمام چائنا ایٹ 75 سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کو سیکیورٹی کو مضبوط بنائے گا. پاکستان کو ان لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے. جب کبھی بھی ان کی پاکستانی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستان میں موجود چینی شہریوں، اداروں اور پروجیکٹ سیکیورٹی کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ بات انہوں نے وہاں پہ کی ہے. تو بات بڑا دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دیا گیا چائنا کی طرف سے کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے بغیر سی پیک نہیں چل سکتا، اور یہ حملے ناقابل قبول ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اتنی واضح انداز کے اندر پہلے چونکہ چائنا اور پاکستان کے جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو جو ایک چائنی سفیر نے کھل کر یہ بات کر دی ہے تو یہاں ڈنڈورا پیٹنے والے ان پر یہ بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اچھا دوسری طرف ایک اور معاملہ ہے، اور وہ اکثر جو امریکہ کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں. اب یہ 5 نومبر کو انتخابات ہوتے ہیں. امریکہ کا ایک سسٹم ہے، اس پر ہم علیحدہ ویڈیو کے اندر بات کریں گے. لیکن آج اڈیالہ جیل سے کچھ اچھی خبریں آئی ہیں اور آنا شروع ہو گئی ہیں. چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کاری ختم ہوئی ہے تو اب سکندر سلطان راجہ اور اس کے ہم نوا ان کے جانے کا وقت ہے. ان کی گردن دبوچی جائے گی. چونکہ مخصوص نشستوں کا کیس کا معاملہ کوئی آئینی معاملہ نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے، اور درخواست آلریڈی سلمان اکرم راجہ دائر کر چکے ہیں. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو جو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی تھی جیل کے اندر، اس پر جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں نورین، انہوں نے یہ درخواست دی ہوئی تھی. تو آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے احکامات بھی دے دیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم جیل مینول کے مطابق تمام فیسیلیٹیشن عمران خان کو دے رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ ہائی کورٹ کا حکم دے دیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل رولز کے تحت تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی کہا گیا جیل خانہ جات سے کون آیا ہے؟ محمد طاہر میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہوں. تو وہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ روز وکلاء اور فیملی ملاقات کر کے آئے ہیں، تمام سہولیات فراہم کر دی ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ایک تو کر دیا گیا ہے کہ ان کو سہولیات پہلے والی بحال ہو گئی ہیں. دوسرا جو ہے وہ آج عام ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. تیسرا علی امین گنڈا پور کی جو درخواست تھی ملاقات کے حوالے سے وہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروا دیتے ہیں. چوتھا جو ہے وہ جس طرح آپ کو علم ہے جج ابو الاسناد کا جو معاملہ ہے اس پر کل اعظم سواتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے. یعنی وہ آئیں گے، کسٹڈی کے اندر ہیں، اور جو جج ابو الاسناد نے گھنونا اور گھٹیا کھیل جو قاضی کی باقیات چند ایک ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ اسی ایک ہی پارٹی ہے میرا خیال ہے ان کی، تو وہ اب اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو ایک تو یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ چیزیں بہتری ہونا شروع ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی جو بہتری ہے وہ عوام کے سمندر، لاکھوں کے تعداد میں عوام کا کھڑے ہونا، اسی کے ذریعے ہی اصل بہتری آنی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ امریکی الیکشن ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ اگر وہ امریکن پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو کیا اس سے عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ تو یہ بظاہر جو ہے یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. یعنی یہ بات علیمہ خانم جو ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ امریکہ کا معاملہ ہے، ہمیں امریکہ کو اپنی سیاست کے اندر بالکل نہیں دھکیلنا چاہیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ڈونلڈ لو ہو، وہ ہمارے ابا لگتے ہیں، یا ہم ان کی کالونی ہے کہ 24 کروڑ عوام کو خود کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ اور کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو تحریک انصاف کی ایک ڈپلومیسی ہے، پی ٹی آئی کے رہنما سجاد برقی اور عاطف خان، وہ لارا ٹرمپ جو ہے، جو ٹرمپ کی غالباً یہ بیٹی ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اور ملاقات کے اندر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے وہ ہزاروں ڈاکٹرز اور فیملیز
وہ باقاعدہ نیشنل ہے امریکہ کے اور ان کی ووٹ کی وہی حیثیت ہے جو امریکن نیشنل کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ یقین دہانیاں لے رہے ہیں، لابنگ مضبوط ہے تحریک انصاف کی کہ یقیناً جو آگے ہو تو اور کچھ نہ ہو، کم از کم جو ہیومن رائٹس وائیولیشنز ہو رہی ہیں، جو پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو یہ معاملات ہیں اور ایک جگہ گروپ پاکستان کے اوپر حکومت کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے ان پہ کنٹرول۔ تو یہ ایک اثر و رسوخ تو تحریک انصاف ضرور استعمال کرے گی، لیکن حکومت جو امریکن حکومت ہے اس کا اس پورے معاملے کے اندر جو رد عمل آیا ہے وہ یہی ہے، میرا خیال ہے وہ ایک حکومتی رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں امریکہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے قانونی کارروائی، یہ امریکی دفتر خارجہ نے میتھیو ملر انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ اچھا، وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، اور پھر ان کا یہ الزامات غلط ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ سے برطرفی میں امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا ہے۔ اپنا انہوں نے کہا ہے کہ اس پوڈیم سے یہ بات متعدد بار کہہ چکا ہوں، ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق طے کرنا ہے۔ تو یہ جو 60 کا لکھا گیا خط، اس کے بعد یہ جواب آنا، یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے کہ امریکہ ان معاملات کے اندر نہیں پڑے گا۔ تو یہ تو بغیر اسٹیٹمنٹ، پبلکل اسٹیٹمنٹس یہی ہوتی ہے، پہلے بھی ہمیشہ امریکن مداخلت پاکستان کے اندر ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور ویسے بھی پاکستانیوں کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی چاہیے۔ تو عمران خان کی رہائی پر ایک مرتبہ پھر جب 60 سینیٹرز نے یہ خط لکھا ہے تو اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آنا انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ اور جو صحافی اس وقت امریکہ جا رہے ہیں، زبیر علی خان اور پہلے عادل نظامی، اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں جب بتایا جاتا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور امریکن جو الیکشنز ہیں ان کی کوریج کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی عمران خان رہا ہو جائے گا، عمران خان کا کیا بنے گا؟ تو بیرون ملک بھی جو سیاست ہے پاکستان کے کنٹیکس کے اندر عمران خان کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو باقی تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر عوام کو موبلائز کر کے تقریباً 10 لاکھ افراد کو سڑکوں پر لانے کا ایک پلان ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔